یا رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن کر دے، قرآن سے روشن کر دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تو ہمارے اس عمل سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کا میرا حکم جو ہے، ہم یہ 10 احکام بیان کر رہے ہیں سورہ انعام کی 3 آیات کے، آیت نمبر 151، 152 اور 153۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکام اپنی وصیت کے نام سے جاری کیے ہیں۔ کیا ایمان والو، یہ میری وصیت ہے۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک تاکیدی حکم ہوتا ہے، جس پہ عمل کرنا لازمی ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ یہ وہ احکام ہیں، وہ حرام ہیں، وہ بڑے گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے اور اسے اپنی وصیت کہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جس پر آپ کی مہر لگی ہو اور بحکم خدا بندی ہو، یعنی اللہ کے حکم سے پڑھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ یہ 3 آیات پڑھ لو۔ اس میں 10 احکام ہیں، 5 پہلی آیت میں، 4 دوسری آیت میں، 1 تیسری آیت میں۔ اور یہ وہ احکام ہیں جو تمام امتوں پر لازم ہوئے، تمام نبیوں پر نازل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں، سمجھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور ہم نے ان پر لازمی عمل کرنا ہے۔ اور یہ ہیں گناہ بھی وہ ہیں جو عام ہیں، عام لوگ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کہ جن قوموں نے یہ گناہ کیا ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی کم ناپتی تھی، کم تولتی تھی، جس کا اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ پورا تولو اور پورا ناپو۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا تو انہوں نے کہا ہمیں منافع نہیں ہوتا، ہمیں بچت نہیں ہوتی۔ اور جو پھر کھلم کھلا نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کو تباہ کر دیا۔ تو اے انسان سوچ، تو بھی اللہ کا قرآن سنتا ہے، پڑھتا بھی ہے، اقرار بھی کرتا ہے، مانتا بھی ہے کہ ہاں یہ گناہ ہے، لیکن پھر وہ گناہ کرتا بھی ہے۔ کیا یہ بھی تو جھٹلانا ہے اللہ کے کلام کو، کہ ماننے کے بعد، سننے کے باوجود بھی آپ اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں؟ جس سے اللہ نے روکا ہے وہی گناہ تم کرتے ہو، اور انہیں احساس بھی نہیں کہ ہم یہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اس کا ہم پر کتنا عذاب اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ہوگا۔ اس حرام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چند سکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ہے 8واں پوائنٹ ہے، یہ ہے عدل و انصاف۔ کس کو عدل ملتا ہے؟ کس کو انصاف ملتا ہے؟ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے جو کلمے پر اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا۔ یہاں تو سارا نظام ہی اسلامی ہونا چاہیے،
قانون ہی اسلامی ہونا چاہیے، ہر کسی کو انصاف ملنا چاہیے، حق پہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ہے یہاں؟ کیا مسلمانوں کو پورا انصاف ملتا ہے؟ حقداروں کو حق ملتا ہے؟ جو مالدار ہوتے ہیں وہ پیسہ دے کے چھوٹ جاتے ہیں، جو بے گناہ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، جن کی اوپر تک کوئی اپروچ نہیں ہوتی، وہ جیلوں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں۔ اللہ اس میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا 8واں حکم ہے یہ، آیت نمبر 2 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تمہیں کہا جائے عدل کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے، فَاعْدِلُوا، عدل کرنے کے لیے جب تمہیں کہا جائے تو انصاف کرو، انصاف کو نہ چھوڑو، چاہے تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن گواہی سچی دو۔ اگر انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے، حکم آپ نے دینا ہے، فیصلہ آپ کرنا ہے، تو حق پہ فیصلہ کرو، گناہگار کو سزا دو، جو حق پہ ہے اسے اس کا حق۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک گواہی، ایک فیصلہ لکھنے والا، فیصلہ دینے والا، جج ہے، جو بھی ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، سب سے زیادہ حکم تو اس کے لیے ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات موت کا بھی فیصلہ لکھ دیتے ہیں، اور بعض بے گناہ سولی پہ چڑھا دیے جاتے ہیں، اور جو قاتل ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، وہ دندناتے پھرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، وہ قانون سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تمہیں کہا جائے فیصلہ کرنے کے لیے یا کسی کی گواہی دینے کے لیے یا انصاف کرنے کے لیے، وَلَوْ كَانَ فَاعْدِلُوا، تو عدل کرو، انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے گواہی تمہارے اپنے بھائی کے خلاف ہو، چاہے تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہو، جو گناہ تم نے کیا ہے، اگر دوسرے مخالف نے اس پہ اپنا حق مانگا ہے تو یہ نہ کہو کہ میں نے نہیں کیا، جھوٹی دلیلیں پیش کرو، جھوٹی گواہیاں پیش کرو اپنی جان کو بچانے کے لیے، یہ سوچو دنیا میں تو بچ جاؤ گے، آگے جا کے وہاں اللہ کے آگے کیا جواب دو گے؟ وہاں تو سزا ملے گی جو گناہ کیا ہے۔ اگر یہی تمہارا فیصلہ ہو جائے تو وہ سزا تمہاری معاف ہو جائے گی، کیونکہ جو سزا ملنی ہوگی وہ دنیا میں ہی مل جائے گی۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب تم بات کہو تو حق کی بات کہو۔ اگر تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی گواہ ہے یا جج ہے جس نے فیصلہ لکھنا ہے، ان تینوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ حق کی بات کرو، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہے، تمہارے بھائی کے خلاف ہے، تمہارے باپ کے خلاف ہے، گواہی دینی ہے تو سچی گواہی دو، ان کو بچانے کے لیے، اپنے رشتے کو بچانے کے لیے۔ کسی مظلوم پہ ظلم نہ کرو، بے گناہ پہ ظلم نہ کرو، اس کے خلاف گواہی دے۔ اور اگر کوئی وکیل ہے
تو وہ بھی حق پر فیصلہ کرے، جو اس کے لیے بیان دے وہ حق پر دے، یہ نہیں کہ جس پارٹی نے زیادہ پیسہ دیا اس کے حق میں دے دیں اور اس پہ جھوٹے الزام میں، جھوٹے مقدمے میں اسے پھنسا دیں اور اسے سزا ہو جائے بے گناہ کو۔ اور جو اثر و رسوخ والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں یا پیسے والی پارٹی ہے، اس کے خلاف آپ نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم، سزا تو ملے گی بھی۔ اللہ کہتا ہے حق کی بات کہو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کسی خاص بات کا ذکر اس لیے، یعنی الزام کوئی بھی ہو، گناہ کوئی بھی ہو، مال کا ہو، دولت کا ہو، قتل کا ہو، چوری کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو، حق کی بات کہو، سچی گواہی دو، سچا فیصلہ کرو۔ قیامت کے دن اللہ نے بھی فیصلہ کرنا ہے، وہاں کیا جواب دو گے؟ یہ تو سب کچھ تمہارے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ جب اعمال نامہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا کہ لو دیکھ لو جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو، خواہ وہ معاملہ کوئی بھی ہو، گواہی کا ہو یا حاکم کا ہو یا وکیل کا ہو، ان سب میں اللہ نے حکم دیا، قرآنی یہ حکم ہے کہ ہر جگہ، ہر حال، ہر بات میں حق اور انصاف کا خیال رکھو۔ ایمان والو، کتنے غلط فیصلے ہوتے ہیں، کتنی غلط سزائیں ملتی ہیں، کتنے بے گناہ جیلوں میں پڑے سڑتے ہیں، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ کھلم کھلا پھرتے ہیں، مجرم جو ہوتے ہیں کسی بھی برائی کے سلسلے میں، چوری میں ہے، ڈاکے میں ہے، جوئے میں ہے، اغوا میں ہے، زنا میں ہے، شراب میں ہے، جو بھی کوئی پکڑا جاتا ہے تو فیصلہ تو کسی نے کرنا ہوتا ہے نا۔ اپنا ایمان نہ بیچو۔ اب کوئی چور ڈاکو آیا، وہ آپ کا رشتہ دار نکلا تو کیا کریں گے؟ اسے بچا لیں گے، اس کے خلاف نہیں لکھیں گے، اور جس کا نقصان ہوا اس سے تو کوئی اپنا حق نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تمہیں کہا جائے عدل کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے، فَعْدِلُوا، تو عدل کرو، انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، حق کی بات کہو، اللہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی مقدمے کی گواہی یا فیصلہ حق و انصاف قائم رکھنے سے، حق و انصاف قائم رکھنے کے معنی ظاہر ہیں کہ اگر گواہ کو جو بات یقینی طور پر معلوم ہے وہ اپنی طرف سے کسی لفظ کی کمی بیشی نہ کرے۔ دوسری پارٹی نے گواہ کو خرید لیا یا وہ گواہ اس کا رشتہ دار ہے تو وہ اپنی گواہی کو بدل دے گا، بے گناہ جو ہے اس کے خلاف گواہی دے دے گا۔ کیا اس نے اللہ کے آگے نہیں جانا؟ کیا اس نے حساب کتاب نہیں دینا؟ دنیا میں بھی اسے سزا مل سکتی ہے، لیکن آخرت کی سزا بہت بڑی ہے۔ تو وہ ایک لفظ کی بھی اسے کمی بیشی نہ کرے، اس میں جو وہ جانتا ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ سب کے سامنے گواہی دے دے، اور یہی وکیل کا حق ہے۔
کہ کسی پارٹی کے دباؤ میں آ کے ان کے حق میں فیصلہ نہ کرے اور بے گناہ جو ہے اسے اس کا حق نہ ملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو کچھ وہ جانتا ہے وہ صاف صاف کہہ دے۔ یہ نہ سوچے کہ میں اپنے چچا کے خلاف کیسے گواہی دوں، اپنے بھائی کے خلاف کیسے گواہی دوں، حالانکہ جرم بھی ان کا ہے، کھلم کھلا اسے پتہ بھی ہے، اس نے دیکھا بھی ہے، چشمدید گواہ بھی ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں، جو رشتے ناتے ہیں، وہ اسے کمزور کر دیتے ہیں، اور وہ بھول جاتا ہے کہ میرے رب نے کیا حکم دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گواہی اور فیصلہ کرنے والے نے تو گواہ کی گواہی پر ہی فیصلہ کرنا ہے، یا وکیل کی جرح پر کرنا ہے، وہ جس کے حق میں بولے گا، فیصلہ کرنے والا تو اسی پر فیصلہ کرے گا۔ گواہی اور فیصلے میں نہ کسی کی دوستی، محبت، حق بات کہنے سے نہیں روک سکتے۔ کسی کو محبت میں اس کی گواہی کو نہ بدلو، اور نہ کسی کی دشمنی اور مخالفت۔ یہ میرا آج میں اس سے بدلہ لوں گا، ایسا کیس بناؤں گا کہ یہ چھوٹ نہیں سکے گا، کیونکہ دشمنی ہے، اس سے مخالفت ہے، حالانکہ اس کا قصور بھی نہیں ہے جس کیس میں وہ پکڑا گیا، لیکن آپ نے وہ اپنی دشمنی پوری کرنے کے لیے اس کے خلاف گواہی دینی ہے، اپنا بدلہ اپنی دشمنی پوری کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ کتنا عزیز تمہارا ہو، اس کا نقصان ہو رہا ہو، لیکن گواہی سچی ہو۔ اس آیت میں جھوٹی گواہی اور حق کے خلاف فیصلہ کرنے سے روکنا ہے۔ جھوٹی گواہی کے متعلق ابو داؤد ابن ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ اب دیکھیں، شرک کی، مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہے جو شرک کرتا ہے۔ وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ۔ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ لَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں جس کی کوئی بخشش نہیں۔ تو اللہ نے اس جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر کہا ہے۔ اب دیکھیں، تین چیزیں ہیں۔ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی گواہی دی اس نے شرک کیا، جس نے جھوٹی گواہی دی اس نے شرک کیا، آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ اب دیکھیں، یہ اس آیت میں 3 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، ذرا توجہ سے سنیں اور قرآن میں یہ آیتیں نکال کر ان کو دوبارہ سے پڑھیں تاکہ آپ کے دل میں ایمان پختہ ہو جائے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔
حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، یعنی اللہ کہتا ہے فاجتنبوا، بچو، رجس کہتے ہیں ناپاک چیز کو، ناپاک چیز سے بچو، من الاوثان، اس کو بتوں کے برابر، جھوٹ کو ایک جگہ اور بھی ہے کہ جیسے کہ جھوٹ بولنا ایسے ہے جیسے اس نے بتوں کی پوجا کی، بتوں کو مانا۔ بتوں کو ماننا کیا ہے؟ کفر ہے۔ جھوٹ بولنے والا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ آ گیا نا، اور جھوٹے پر اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو بتوں کے برابر کر دیا اسے، بت پرست جو ہیں کافروں کے برابر کر دیا۔ میں نہیں کہتی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ آیت جو ہے، یہ اس میں آیت نمبر نہیں دیا ہوا۔ فاجتنبوا الرجس، اس ناپاکی سے بچو، من الاوثان، جو بتوں کے پوجنے سے، اوثان کہتے ہیں بتوں کو۔ آگے کیا ہے؟ واجتنبوا، اور پھر کہا ہے کہ بچو، قول الزور، جھوٹ سے، جھوٹ بولنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جھوٹ نہیں بولنے والے کو بتوں کے اس کے کفر کے برابر کہا گیا ہے۔ اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا بتوں کو پوجنا، اوثان بت ہیں یہ۔ واجتنبوا قول الزور، اور بچو جھوٹ بولنے سے، زوری جھوٹ بولنے سے، حنفاء للہ غیر مشرکین، اور شرک سے بچو، کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے۔ رجس من الاوثان، ناپاک جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے، اور وہ شرک بھی کرتے ہیں مشرکین۔ تو یہ تین، یہ بڑے گناہوں کے برابر یہ ایک گناہ ہے۔ بت پرستی بھی آ گیا، جھوٹ کی لعنت بھی آ گئی، شرک بھی آ گیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے کہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ شرک کے برابر ہے۔ اور پھر آگے دوسری بھی، بتوں کی پوجا بھی آ گئی اور جھوٹ کی لعنت بھی آ گئی۔ ایمان والو سوچو ذرا، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری، اللہ کی فرما برداری، جو اللہ حکم دے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا فرما بردار۔ مسلمان کہلانے کا حقدار وہی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ یہ تو تھا جھوٹی گواہی دینے والے کا۔ ابو داؤد ابن ماجہ نے جو حدیث بیان کی، آپ کا ارشاد نقل کیا۔ دوسری گواہی اس میں کیا؟ حق کے خلاف فیصلہ کرنے کے بارے میں۔ ابو داؤد بروایت حضرت بریدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، یہ دوسری حدیث ہے۔ ابو داؤد نے یہ بھی، وہ اوپر والے بھی ابو داؤد ابن ماجہ تھا، یہ ابو داؤد نے بروایت حضرت بریدہ۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قاضی یعنی فیصلہ کرنے والا، جس نے اصل حکم دینا ہے، فیصلہ کرنا ہے، اس میں حق میں یا اس کے جرم میں۔ انہوں نے فرمایا فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔
बड़े जज जो होते हैं जो फैसला देते हैं, गवाहों की गवाही पेश होती है, वकील उस पर जिरा करते हैं, फिर जो फैसला देने वाला होता है वो उसके मुताबिक फैसला देता। सबसे पहला जुर्म तो गवाहों का हो जाता है। अगर वो झूठी गवाही दे के नाहक किसी को फंसाएंगे और जिन्होंने जुर्म किया है वो छूट जाएंगे, उसके बाद उन्हीं के हक में फिर वकील ने जिरा करनी है। जो मुजरिम होंगे वो छूट जाएंगे, जो बेगुनाह होंगे वो पकड़े जाएंगे, वो सज़ा मिलेगी उन्हें। तो अल्लाह कहता है ना, हदीस पाक में है, हज़रत अबू दाऊद ने रवायत की है कि मुकदमे का फैसला करने वाले लोग 3 किस्म के होते हैं। उनमें से एक जन्नत में जाएगा, 2 जहन्नम में जाएंगे। और जन्नत में जाने वाला कौन है? जिसने सारी बात हक सुनी, तहकीक की और उसके सही फैसले पर पहुंचा, किसी की तरफदारी नहीं की और सही फैसला, हक पे फैसला किया, वो जन्नत में, उसी का जन्नत में जाएगा। एक जन्नत में जाएगा और 2 जहन्नम में जाएंगे। जिसने पूरे मामले की तहकीक की, शरीयत के मुताबिक उसके अहकाम देखे, कुरान और हदीस के मुताबिक देखे कि अगर किसी ने ये जुर्म किया तो उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए और सबूत कौन कौन से होने चाहिए, यानी अपनी पूरी तहकीक वो करता है, फिर फैसला लिखता है, किसी लालच में, किसी दबाव में नहीं आता, वो जन्नती है। हक को पहचानता है, फिर हक के मुताबिक फैसला करता है, वो जन्नती है, क्योंकि उसने तहकीक करके हक बात को जान लिया। और दूसरा कौन है फैसला करने वाला? दूसरा वो है जिसने तहकीक भी की, मामले की छानबीन भी की और ये जान भी लिया कि मुजरिम कौन है, लेकिन मुजरिम को बचाना चाहता है। सारे सबूत सामने आने के बावजूद भी जानबूझकर फैसला उसके खिलाफ कर दिया, हालांकि सबूत उसके खिलाफ थे, उसके हक में थे, यानी वो बेगुनाह था। जो बेगुनाह था उसको सजा लिख दी और जो गुनाहगार था, मुजरिम था, उसे बचा लिया, तो वो दोज़खी हो। तीसरा कौन है? हदीस पाक में 3 लोगों का 3 फैसला करने वाले ऐसे होंगे जिनमें एक जन्नती होगा, 2 दोज़खी। एक तो जिसने सही फैसला किया, कुरान और हदीस के मुताबिक पूरी तहकीक करके और उसके हक में फैसला दे दिया, वो तो जन्नती है। दूसरा ये है कि इसने तहकीक भी कर ली, उसका जुर्म भी सामने आ गया, लेकिन फिर दुनिया का लालच या दबाव, जो कुछ भी कह लें, तो उसे बचाना चाहता है, तो उसके हक में फैसला दे दिया और वो दोज़ख में जाएगा। जिसने जानबूझ के बेगुनाह को सजा दी, अल्लाह अकबर, वो दोज़खी है। और तीसरा कौन है? वो काजी है, फैसला करने वाला, जो ज़्यादा इल्म ना रखता, कुरान और हदीस को ना समझ सकता, ज़्यादा तहकीक ना कर सकता, यानी दिमागी तौर पर भी वो इस काबिल ना हो कि कोई सही फैसला कर सके या फैसले की तहकीक कर सके। तो ऐसा जज जो होगा या काजी होगा, ना वो सही तहकीक कर सके और ना ही वो उसके गौर व फिक्र में भी कमी हो, जहालत भी हो उसमें,
کوئی فیصلہ وہ بھی اس کے خلاف فیصلہ کر دے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کہو کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن وہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا کہ وہ اس مقدمے کو، اس کیس کو اچھی طرح سمجھ سکتا۔ اللہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں یہ سوال دوسری آیت میں سے ہی لیا گیا ہے، 3 آیتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے نا۔ اسی مضمون کو اور زیادہ وضاحت اور تاکید سے بیان فرمایا گیا ہے کہ شہادت یا فیصلہ، یعنی گواہی دینے والا اور فیصلہ کرنے والا، کسی کی دوستی، رشتہ داری، تعلق یا دشمنی یا مخالفت، اگر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے تو وہ اس کے مطابق ہی گواہی دیتے ہیں، اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ یا تو کسی کی محبت میں، رشتہ داری میں غلط فیصلہ کریں گے، یا کسی کی دشمنی میں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کا اس میں کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، نہ رشتہ داری کا، نہ قرابت کا، نہ دوستی کا، نہ محبت پیار کا، کسی چیز کا اس پر اثر انداز نہیں، نیوٹرل ہو کے اسے حق کے لیے، اے اللہ میں تیرے لیے یہ صحیح فیصلہ کر، بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ہی ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ تم فیصلہ جس کے خلاف دے رہے، چاہے وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگر تم نے وہ گناہ کیا ہے اور اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے تو تم نے وہ قبول کر لینی چاہیے۔ چاہے تمہارے والدین کے خلاف مقدمہ ہے، گواہی دینی ہے، آنکھوں دیکھا بھی ہے، تو جھوٹ نہ بولو، سچی گواہی دو۔ اس دنیا میں تو وہ اس مقدمے سے چھوٹ جائیں گے، جو اللہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوگا، وہاں تو تم نے جو جرم کیا وہ تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، ہر جسم کا جو ہے وہ گواہی دے گا، اللہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہاں تو کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تمہارے اپنے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے تمہاری اپنے ذات پر ہی ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا والدین کے خلاف ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، یا کسی رشتہ دار کے خلاف ہو، یعنی حق بات خود تمہارے خلاف ہو یا والدین کے یا دوسرے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اس کے کہنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، حق بات کو سچ بیان کر دو۔ اللہ تعالیٰ ایک اور تیسری آیت میں فرماتا ہے، یہ قرآن میں سے ہی حوالے دیے ہوئے ہیں، گناہ ایک ہے، آیتیں کتنی ہیں، حکم کتنے ہیں، اور سب سے بڑا حکم اس آیت میں ہے، جس میں آخر میں اللہ نے وصیت لکھا ہے کہ ایمان والو یہ میری وصیت ہے۔ وصیت جو ہوتی ہے وہ حکم ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے، جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تیسری اور آج کون سی ہے اللہ نے فرمائی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَيْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ کہتا ہے کسی قوم کی دشمنی
تمہیں انصاف کے خلاف گواہی دینے یا فیصلہ کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ یعنی جس کے خلاف تم نے گواہی دینی ہے اس کے ساتھ اگر تمہاری دشمنی ہے تو انصاف کے خلاف گواہی نہ دو، جو حق ہے سچ ہے صرف وہ بیان کرو۔ یہ نہیں کہ اس سے میری دشمنی ہے تو میں اس کے خلاف گواہی دے دوں تاکہ یہ جرم میں پھنس جائے۔ بے شک تمہاری دشمنی ہے، لیکن اگر بے گناہ سزا ہوگی تو کل کو وہ سزا تمہیں بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر جھوٹی گواہی دے کے کسی کو پھنساؤ گے ناجائز تو کل کو تم پہ بھی وہ وقت آ سکتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کہا کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کے خلاف گواہی دینے یا فیصلہ کرنے پر آمادہ نہ کرے، اور گواہی اور فیصلے کے علاوہ آپس کی گفتگو میں حق و انصاف قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جھوٹ نہ بولو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب دیکھیں جھوٹ بولنے والے کو بتوں کے پوجنے والے کے برابر بھی کہا، یہ ہم نے شروع میں جو پہلی آیت پڑھی ہے۔ جھوٹ بولنے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا اور مشرک، اللہ کا شریک بنانے والا، یہ تینوں چیزیں برابر ہو جاتی ہیں، ان کا گناہ برابر ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کو بھی ہم کچھ نہیں کہتے۔ باپ اندر بیٹھا ہوتا ہے، باہر کوئی آیا بچے سے کہا جا کہہ دے ابو گھر نہیں۔ بچے کو جھوٹ بولنا سکھایا، خود بھی جھوٹ بولا، بچے نے بھی جا کے جھوٹ بولا، بچے پر بھی لعنت پڑی، اپنے اوپر بھی لعنت پڑی۔ قرآن کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی غیبت نہ کرے، ایسی بات نہ بولے۔ اب یہ جھوٹ کے بارے میں ہے، جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، ایسی بات نہ بولے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یا کسی کو جانی یا مالی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ آج کا ہمارا یہ پوائنٹ جو 8واں پوائنٹ تھا، گناہ حرام، 8 حرام، جو چیزیں حرام ہیں وہ ان میں بتائی گئی ہیں۔ یہ 10 پوائنٹ ہیں کل، آج 8 ہو گئے ہیں، 2 باقی رہ گئے۔ انشاءاللہ وہ بھی 2 دن میں ہو جائیں گے، کل اور پرسوں۔ اور آپ نے ان سب کی ویڈیو میں بھیجوں گی آپ کو، اور ان سب کو دوبارہ پڑھنا ہے، قرآن کھول کے بھی ان آیتوں کا بھی ترجمہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وصیت نامے پر اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچائے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے۔ اللہ تعالی ہمیں جو لا علمی میں گناہ ہو گئے، اللہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ تو ہم پہ اپنا کرم فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، توحید کے راستے پہ چلا، قرآن کے راستے پہ چلا۔ اللہ قرآن کے علم سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ اے میرے رب ہمیں گناہوں سے بچا، چغلی سے بچا، شرک سے بچا، شیطان سے بچا، اللہ ہمیں سیدھے راستے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔